تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء فقيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیسے لوہے کو پانی لگتا رہے تو اس کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہر کلام کے اندر ایک تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اگر بچے کا کلام ہو اس کی تاثیر اور ہے، نوجوان کا کلام ہو اس کی تاثیر اور ہے، کسی بزرگ کا کلام ہو اس کی تاثیر اور ہے۔ معلوم ہوا کہ متکلم کے بدلنے سے کلام کی تاثیر بدل جاتی ہے، تو آپ بتائیے اس کلام کی تاثیر کیا ہوگی جو کلام نہ فرشتوں کا ہے، جو کلام نہ رسول کا ہے، جو کلام نہ کسی پیغمبر کا ہے، جو کلام نہ کسی ولی اللہ کا ہے، بلکہ وہ کلام اللہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ کلام اللہ در حقیقت اللہ کی صفات کو واضح کرتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے جمالات کو واضح کرتا ہے، اللہ کے کمالات کو واضح کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ یہ قرآن جہاں بھی گیا انقلاب برپا کیا، تبدیلی لے کر آیا، انسانوں کے جذبات بدل دیے، انسانوں کے احساسات بدل دیے، انسانوں کی غور و فکر بدل دی۔ آئیے 1450 سال قبل پیچھے چلتے ہیں، وہ زمانہ جسے جہلا کا زمانہ کہا جاتا، وہ لوگ جنہیں جہلائے مکہ کہا جاتا، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کی عزتیں پامال کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کی نسبت قرآن سے ہو گئی، جب ان کا تعلق قرآن سے بن گیا، جب قرآن ان کے سینوں میں آ گیا، تو وہی لوگ جو ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے، آج وہی لوگ ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے۔ آج وہی لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ وہی لوگ جو جہلائے مکہ کہلاتے تھے، آج وہی لوگ صحابہ کرام کہلائے۔ انہی کے زمانے کو جہلا کا زمانہ کہا جاتا، وہی لوگ آج خیر القرون کے زمانہ کے کہلائے۔ اللہ نے انعام کیا دیا، انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کیا۔ اللہ نے انعام دیا، اپنی مقدس کتاب کے اندر 750 سے زائد مقامات پر تذکرہ کیا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اے لوگوں، جب تم دیکھو لوگ میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تم لوگوں پر اللہ کی لعنت کیا کرو۔ یہ انعام کیوں ملا؟ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا۔
انہوں نے قرآن کو سینوں کے اندر لے آئے، وہ قرآن کو سینوں کے اندر لے کے آئے، قرآن پر عمل کیا، عمل کا یہ انعام میرا۔ ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک آدمی وفات پا گیا، وصیت کی کہ فلاں بزرگ میرا جنازہ پڑھائے۔ اتفاق سے وہ بزرگ بھی اس علاقہ سے گزر رہے تھے۔ عرض کی کہ مرنے والے نے آپ کے نام کی وصیت کی تھی، بزرگوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین بھی کر دی۔ تدفین کے بعد جب لوٹنے لگے تو دیکھا کہ کوئی چیز قبر کے اندر گر گئی ہے۔ وہ رسا سے اجازت طلب کی، وہ رسا نے اجازت دے دی۔ جب قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ ان کی قبر پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ بزرگ وہ رسا کے پاس لوٹے، پوچھا کہ مجھے ان کا عمل بتاؤ، یہ عمل کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا؟ اس کی بیوی کہنے لگی میرے خامن نے قرآن حفظ نہیں کیا، میرے خامن نے قرآن ناظرہ نہیں پڑھا، اس کے معانی نہیں سیکھے، اس کی تفسیر نہیں سیکھی۔ بزرگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ ان کا عمل کیا تھا؟ کہنے لگی میرا خامن صبح کو جاتا، رات کو آتا، صبح کو جاتے ہوئے اور جب رات کو آتا وضو کرتا، قرآن کو کھولتا، قرآن کو سینے سے لگاتا، لبوں سے لگاتا، قرآن کو چومتا، قرآن کو کھولتا اور قرآن کی ہر سطر پر، ہر لائن پر انگلی رکھ کر کہا کرتا تھا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اللہ کو اس کا یہ ایک عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا۔ تو سب بھائی ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ انشاءاللہ تم بچوں کو حافظ بناؤ، تمہارے گھر کا ماحول بدلے گا۔ میں نے کہا یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، انشاءاللہ تمہارے گھروں کا ماحول بدلے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو حفاظ کے والدین جب دور سے دیکھیں گے، جب دور سے آئیں گے، لوگ دیکھیں گے ان کے سروں پر تاج ہوگا، لوگ کہیں گے انبیاء کی جماعت لگتی ہے، پھر کہیں گے نہیں نہیں شہداء کی جماعت لگتی ہے۔ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی شفقت بھری گود سے دور کر کے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو جدا کر کے مدارس میں بھیجا تھا۔ بچوں کو حافظ بنائیں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔